صدقہ یہ ہے کہ اس نے بچوں کو پڑھا دیا ہو یا اس نے کتابیں لکھ دی اور لوگ اس کی کتاب سے استفادہ کر رہے ہیں تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور تیسرا صدقہ جاریہ جس کی وجہ سے مجھے یہ حدیث بتانی پڑی ہے وہ یہ ہے کہ نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے ان کے مرنے کے بعد دعائیں خیر کرے، اصالہ ثواب کرے۔ اور یاد رکھیے گا جب آپ اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیں گے تبھی آپ کے بچوں کو شعور ہوگا کہ ہم اپنے والدین سے اصالہ ثواب بھی تو کرنا ہے، ورنہ تو اگر آپ اسکول کی تعلیم دے دیں گے، کالج کی تعلیم دے دیں گے تو آپ نے تو اس کو قرآن و حدیث سے تو دور رکھا ہے نہ غلط رکھا ہے، تو بتائیے آپ مرنے کے بعد اس کو کیا نیکی کی امید رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ آپ علماء کا احترام کریں، مدارس کا احترام کریں اور علماء کی قدر کو جانیں۔ اگر آپ علماء کی قدر کو نہیں جانیں گے تو یاد رکھیے گا اللہ کی ناراضگی، اللہ کا عذاب بھی نازل ہوگا۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب بنگال رحمۃ اللہ علیہ کو اور یاد آ رہا ہے کہ حضرت فقیر محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مرتبہ یہ فرمایا کہ جو شخص مطلقاً علماء کو برا کہتا ہے، یعنی سارے علماء کو کی لاٹھی سے رکھتا ہے اور تمام علماء کو برا کہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ قبر سے اس کے منہ کو قبلے سے ہٹا دیتے ہیں، قبلے کی طرف اس کے رخ کو پھیر دیتے ہیں۔ پھر فقیر محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرق جذب ملا کر یہ کہا کہ اگر تم لوگوں کو یقین نہیں ہوتا ہے تو آپ میرے ساتھ چلو، اس شخص کو پتہ لگاؤ جو اپنی زندگی میں علماء کو برا کہتا تھا اور اس کی قبر چھوڑ کر دیکھو آیا اس کا من قبلے سے پھرا ہوا نظر نہیں پھرا ہوا۔ تو خدا اپنے علماء کی برا کہنے سے باز آ جائے، ان سے احترام کریں۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علماء کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ علماء کو داری سین دیا کرتے ہیں، انبیاء کو داری دیا کرتے ہیں۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم ہو گئی، لیکن اب نبوت کا جو کام ہے نبوت والا جو سمجھنا وہ علماء کے سینے میں آ جاتا ہے۔ اب علماء انبیاء اسلام کے بارش میں اگر آپ کو احادیث کا درس لینا ہے، اگر آپ کو قرآن و حدیث کا سبق حاصل کرنا ہے، اگر آپ کو مسائل کا درس حاصل کرنا ہے، اگر آپ کو اپنی زندگی کے اندر شعور پیدا کرنا ہے، اگر آپ کو اپنے بچوں کو صحیح تربیت دلانی ہے تو آگے علماء کے قدر کرو، علماء کے خاص کر یہاں سے دین بھی ملے گا، دین کی سبق بھی ملے گی، دینی تربیت بھی ملے گی، دینی شعور بھی ملے گا، دینی سلیقہ بھی ملے گا۔ لیکن ضروری ہے کہ ہم دین سے علماء کا احترام کریں، ان مقاصد کو اپنے لیے نہیں جانے، محدود جانے، بھولا جانے۔ جب جا کر ہم ان کی قدر کریں گے اور جب قدر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس باتوں کا عمل کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں شروع سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔